السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی آئینی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا سابق جج شوکت عزیز صدیقی کو جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وکلاء کی ایک بار سے خطاب کرتے ہوئے یہ سنگین الزامات لگائے تھے کہ ان کو آئی ایس آئی کے سینئر افسران نے رابطہ کیا اور ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ نواز شریف اور خاص طور پہ نواز شریف اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کی اپیلوں کے حوالے سے ان کو راغب کرنے کی کوشش کی اور ان سے معاملات ڈسکس کیا۔ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اس تقریر کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل، جو کہ سپریم کورٹ کے ہی کچھ ججوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد فی الحال کر رہے ہیں، تو 2018 میں اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے، اور اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ آ گئے تھے۔ تو ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کی جوڈیشل کونسل کی سربراہی کے دوران ہی جسٹس شوکت صدیقی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے اہم قومی اداروں پہ، ریاستی اداروں پہ سنگین الزامات تو لگائے ہیں، مگر انہوں نے پبلکلی جو ہے یہ ساری باتیں کر کے اپنے ضابطۂ اخلاق، جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا جو ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایک جوڈیشل کونسل کی طرف سے ایک باقاعدہ فیصلہ جاری ہوا، ایک رپورٹ جاری ہوئی جو کہ صدر مملکت کو بھیجی گئی، اور آئین کے تحت صدر مملکت کو جوڈیشل کونسل انکوائری کے بعد کسی بھی جج کے حوالے سے سفارش کر سکتی ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اور خاص طور پہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کسی کی شکایت پہ، شہری کی شکایت پہ یا صدارتی ریفرنس کے اوپر جب کوئی رائے دیتی ہے، تو پھر اس رائے کے اوپر صدر مملکت جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرتا ہے۔ یوں صدر مملکت نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے اس لیے ہٹا دیا کہ انہوں نے سر عام ریاستی اداروں سے متعلق تضحیک میں الزامات لگائے، اور پھر اپنی ہی عدلیہ کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے اس میں کچھ الزامات تھے، جس میں انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ جو اس وقت کے ان کے چیف جسٹس سے جسٹس انور قاسی، وہ ملے ہوئے تھے ایجنسی والوں سے، اور ان سے مل کے وہ بینچز بناتے تھے۔ جو بینچ ہوتا ہے کہ ایک جج سنے گا، دو جج سنے گے، کون جج سنیں گے۔ تو یہ سنگین الزامات کے بعد تو اس جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو شوکت عزیز صدیقی سابق جج نے چیلنج کیا، سپریم کورٹ کے سامنے ایک آئینی درخواست دائر کی، اور سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے 1843 آرٹیکل کے تحت جو انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں، اس کے تحت وہ آئینی درخواست دائر کر کے ان سے کہا، سپریم کورٹ سے صدا کی تھی کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم کیا جائے اور مجھے میرے عہدے پہ بحال کیا جائے۔ یہ معاملہ تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ آئینی درخواست کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے 2 اہم چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جو سابق جج ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج بھی آ گئی، اور تقریباً 4 مہینے پہلے ہی 5 مہینے پہلے وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اور چونکہ اب وہ تکنیکی اعتبار سے وہ 60 سال سے زائد ہو چکے، تو اب اگر سپریم کورٹ ان کی آئینی درخواست قبول کر کے ان کو بحال بھی کرتی ہے تو وہ عملی طور پہ جج نہیں بنیں گے، وہ بس اپنی ریٹائرمنٹ ایج تک وہ جج تصور ہوں گے۔ اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ایک تو یہ وہ سٹگما یا جو داغ ہوتا ہے کہ اس کو مس کنڈکٹ کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو وہ سٹگما کی وجہ سے وہ پھر اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے، جسٹس ریٹائرڈ کا، اور دوسرا ان کو جو پینشن ملنی ہوتی ہے یا مراد ملنی ہوتی ہے بطور ایک ریٹائرڈ جج، وہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تو اس لیے اگر آئینی درخواست قبول نہیں ہوتی اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک برطرف جج کے طور پہ رہتی ہے ان کی قانونی حیثیت، تو پھر یہ ان کو پینشن اور مراد بھی نہیں ملے گی، اور وہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ بھی نہیں استعمال کر سکیں گے۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس آئینی درخواست کے حوالے سے جب آج بھی سماعت ہوئی، اور یہ بڑے وقفے کے بعد سماعت ہوئی،
اس کو سپریم کورٹ سن ہی نہیں رہی تھی، اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر ہم آپ کو سنیں گے، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ اس لیے مختلف تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے، جس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس گلزار احمد آج کل کر رہے ہیں، انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو ہٹایا نہیں تھا ابھی وہ صدارتی ریفرنس علوی صاحب کا، عمران خان حکومت کا، فروغ نسیم صاحب کا جو ہے ابھی گیا ہی تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا اسی 1843 کے تحت، اور خود دلائل دیے، اور وہ انہوں نے اپنا کیس پہلے ہارا پھر ریویو میں جیت لیا تھا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس مختلف تھا، وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، جبکہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا جو ہے ان کو جوڈیشل کونسل ہٹا چکے تھے ان کے عہدے سے، صدر نے انہیں ہٹا دیا تھا، اور یہ پہلی بار ایسے ہو رہا تھا کہ جوڈیشل کونسل کے ہٹانے کے خلاف سپریم کورٹ اب یہ آئینی درخواست سن رہی تھی۔ تو یہ بھی اب سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ بھی ایک تاریخی ہوگی۔ بہرحال آج کی جو کارروائی تھی وہ کسی ڈرامائی صورتحال سے کم نہیں تھی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ بڑے جذباتی بھی ہوئے، اور ایڈوکیٹ حامد خان ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو شروع سے ہی جو پہلا قانونی نکتہ اٹھایا، ہم ان نکات پر آتے ہیں، اور پھر جو آج کی کارروائی ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا میں اپنا تجزیہ دوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو ملزمان ہوتے ہیں چاہے وہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں، مگر پولیس کیا کرتی ہے کہ پھر ان کو عدالت یا چلان یا ڈیو پروسیس آف لا کی بجائے ان کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے، یا بندوں کو مار دیتی ہے، اور کہتے ہیں یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا، یہ مارا گیا۔ تو جس طرح پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے، تو میں مختصراً یہ بتاؤں، جس تجزیہ میں بعد میں پیش کروں گا، کہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی جو ہے وہ ایک جوڈیشل انکاؤنٹر کیا گیا ہے۔ جو اصل وجہ جو ڈیو پروسیس کے تھرو ہونی چاہیے تھی، اس ڈیو پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ شاید جو ڈیو پروسیس ہوتا تو اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی اور مشکل ہو جاتا اس طرف جانے میں۔ تو اس لیے آج کی کارروائی پہلے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جوڈیشل انکاؤنٹر کیا ہے اور کیسے کیا گیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے جب ایڈوکیٹ حامد خان نے آج اپنے دلائل کا جو آغاز کیا، تو جی ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ آغاز میں ہی، کارروائی کے آغاز میں ہی جسٹس اعجاز الاحسن نے ایڈوکیٹ حامد خان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کوئی ایسی مثال ہے ماضی میں کہ جب سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف مداخلت کی ہو، یا جو پروسیڈنگ جوڈیشل کونسل کی ہوں ان کے خلاف کوئی اپیل سنی ہو، یا جو اس کی سفارشات ہیں، جو ریکمنڈیشن ہیں اس کو سیٹ اسائڈ کیا ہو، یا پھر جو صدر نے کسی جج کو ہٹایا ہے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ نے سنا ہو، تو آپ ہمیں پہلے وہ مثال دیں۔ تو جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو بغیر سنے اور بغیر انکوائری اس کو سزا سنا دی گئی ہے، جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہاں پہ انکوائری کی کیا ضرورت تھی، یہاں پہ جو فیکٹس تھے ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا، یعنی جو الزام تھا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج نے سر عام تقریر کر دی، جو کہ تقریر کرنے کا عمل بھی جو ہے ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی ہے، تو یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا، یہ تو تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ معاملہ تقریر کرنے کا نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان کی دلیل تھی کہ معاملہ ہے کہ تقریر میں کیا کہا گیا اور کن حالات میں کہا گیا، کیوں کہا گیا، اور کیا وہ درست تھا یا نہیں۔ جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ کی جو تقریر ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس تقریر کی سچائی کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا
وہ سچ تھا اور ایسا ویسے ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ انٹیلیجنس آفیسر ملے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے. اگر وہ سچ بھی ہے تو پھر بھی جو تقریر کرنے کا عمل ہے کسی بھی جج کی طرف سے سر عام یہ باتیں کرنا اور اس طریقے سے اپنے ادارے کے بارے میں اور دوسرے اداروں کے بارے میں، تو وہ تو پھر بھی جو ہے وہ ایک مس کنڈکٹ رہے گا اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی رہے گی. ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ یہ کوئی سر عام والی بات نہیں ہے. ایک جج جو ہے اپنے وکلا کے فورم سے مخاطب تھا اور چیف جسٹس صاحبان اور ججز حضرات آئے دن مختلف پبلک فورم سے وہ خطاب کرتے رہتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اس میں انکوائری کی کیا بات ہے، کیونکہ اگر انکوائری تو تب ہم کرتے کہ جج صاحب نے تحریری طور پہ ان مشکوک ملاقاتوں کا ذکر اپنے چیف جسٹس صاحبان سے کر دیا ہوتا اور بعد میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو پھر اس پہ انکوائری ہوتی. آپ لوگوں نے تو پبلکلی یہ تقریر کر دی، اور اگر آپ خط لکھ کے یہ شکایت کرتے کہ چیف جسٹس کو ریکارڈ پہ کوئی چیزیں لے آتے ہیں تو پھر ہم اس میں انکوائری کرتے، تو آپ نے تو پبلکلی کر دی. تو اس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ ہم نے جوڈیشل کونسل سے بھی یہ کہا تھا پہلے بھی کہ آپ یہ انکوائری کریں، ان معاملات کی تحقیقات کریں، لیکن جوڈیشل کونسل نے ہمارے الزامات کے حوالے سے کسی قسم کی انکوائری نہ کی. اور ایک جج کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پبلکلی ایک سچ بات کے، اور ویسے بھی جو عدالت ہوتی ہے وہ بھی تو ایک پبلک فورم ہوتا ہے، ایک اوپن کورٹ ہوتی ہے، جس پہ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ مگر یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدالت کے سامنے جو کارروائی ہوتی ہے یا اوپن کورٹ میں سماعت ہوتی ہے یا ٹرائبونل کے سامنے یا جو وکلا کی کسی فورم میں، مگر یہ چیزیں جو ہیں پبلک فورم جو ہے ایک ڈیفرنٹ فورم ہوتا ہے اور یہ پبلک ہو جاتی ہیں چیزیں، اور جج کو بڑا محتاط رہنا چاہیے. ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جو کچھ بھی جوڈیشل کونسل نے اب فیصلہ دیا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ہٹا دیا جائے، وہ بغیر کسی انکوائری کے دیا ہے. اور انکوائری صرف یہ نہیں کہ میرے الزامات درست ہیں یا نہیں، انکوائری یہ بھی ہونی چاہیے تھی، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھے سوال کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں تو آپ نے تحریری طور پہ کیوں نہیں چیف جسٹس کو لکھا. تو یہ انکوائری مجھ سے یہ سوالات ہونے چاہیے تھے کہ آپ ان افسروں سے ملے کیوں ہیں، آپ نے ان سے ملاقات کی کیوں، آپ نے انہیں چائے کیوں پلائی اور 3 دفعہ ملاقاتیں کیوں کی. تو یہ وہ سوال تھے جو انکوائری میں ہونے چاہیے تھے، جو مجھ سے نہیں کیے گئے. اور ان سوالات مجھ سے کیے بغیر اور کسی انکوائری کے بغیر ہی جوڈیشل کونسل نے میرے پیچھے یعنی میری غیر موجودگی میں خود سے ہی ایک رائے بنا کے صدر کو لکھ دیا کہ یہ مس کنڈکٹ ہوا اور جج صاحب کو ہٹا دیں. یہ ایک بیسک ایرر ہے. جو انکوائری ہے وہ مینڈیٹری ہوتی ہے قانون کے مطابق، چاہے وہ کسی بھی شخص پہ آپ الزام لگاتے ہیں تو اس کی انکوائری کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ اگر ہم رپورٹ بھی پڑھیں تو اس رپورٹ کے جو مندرجات ہیں جو جوڈیشل کونسل نے صدر کو بھیجی، اس میں بھی کئی سوال اٹھائے گئے، اور جو سوال اس رپورٹ میں اٹھائے گئے وہ انکوائری کے طور پہ مجھ سے اگر کر لیے جاتے تو ان کے جواب بھی مل جاتے ہیں. پھر رپورٹ کے اندر انہوں نے پڑھ کے سنائے وہ رپورٹ کے حصے جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ بریگیڈیئر عرفان رام ہیں اور میجر جنرل فیض حمید جو اس وقت ڈی جی سی تھے، ان سے ملاقاتوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس جوڈیشل کونسل کی رپورٹ کے مطابق. تو حامد خان نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے تھی. اور پھر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ پہلے بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی پہ دوسرے الزامات بھی لگتے رہے، کچھ پہلے بھی ریفرنسز دائر ہوتے رہے. تو ایک ریفرنس تو اس بات پہ دائر کر دیا گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے فیض آباد میں جو ایک پہلا دھرنا ہوا تھا اس کے حوالے سے کسی شہری کی درخواست کے اوپر وزارت داخلہ سے اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو طلب کر لیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ دھرنا کلیئر کیوں نہیں کرا رہے، کون کیوں کر رہے ہیں دھرنا، کون کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے
میرے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا اور جسٹس جو ثاقب نثار تھے انہوں نے اس پہ بھی مجھے شو کاز نوٹس جاری کر دیا تھا، اور جو بعد میں پھر پروسیڈ نہیں ہوا، مگر میں اتنے دباؤ میں تھا کہ جسٹس ثاقب نثار پہ میرا کوئی اعتماد نہیں تھا. وہ تو میری گردن کو آئے ہوئے تھے، وہ میرے خون کے پیاسے تھے، اور مجھے ایسی سچویشن میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے میں نے ان کو تحریری طور پہ ان ملاقاتوں کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا. تو یہ ایک عدم اعتماد کی سی صورتحال تھی. اور اس پہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ایک جج کے طور پہ آپ کو تو فوری طور پہ ان فوجی افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا. آپ نے کیوں نہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا؟ ان سے کہتے کہ آپ کیسے آپ کو ضرورت ہوئی میرے گھر آنے کی اور مجھ سے یہ کیس ڈسکس کرنے کی. تو جس پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی یہاں پہ معاملہ کچھ تھوڑا سا گرم ہو گیا، جذباتی ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور ایڈوکیٹ حامد خان کے ساتھ روسٹر پہ کھڑے ہو کے کیا مجھے آپ اس وجہ سے نکال دیں گے کہ میں نے ایک جرنیل کو جو ہے توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا، اس لیے آپ ایک ہائی کورٹ کے جج کو نکال دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ میں نے تو جسٹس آصف سعید کھوسر صاحب سے بھی کہا تھا کہ اگر میرے کلائنٹ نے یعنی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے نوٹس نہیں بھی دیا، اب آپ دے لیں فوجی افسران کو نوٹس کہ انہوں نے کیوں اپروچ کیا ایک جج کو. سردار طارق مسعود نے کہا کہ جب یہ ملاقاتیں فوجی افسران نے کی تو اس کے 1 مہینے تک جسٹس شوکت صدیقی نے ان کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی کی، بلکہ 1 مہینے بعد جا کے وکلاء کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں جو ہے یہ ساری باتیں دہرائی کہ یہ مجھے افسران نے رابطہ کیا ہے. اس پہ جسٹس جو سابق جج شوکت عزیز صدیقی ہیں وہ پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز تو کریں، اب میری سچویشن تو دیکھیں کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے وہ میری گردن کو آئے ہوئے تھے، تو میں اگر نوٹس دے بھی دیتا تو کیا ہوتا. اور اس پہ پھر شوکت صدیقی سے جذباتی ہو گئے، میں کہنے لگے کہ مجھے آپ پھانسی دے دیں، آپ یہی ہو سکتا ہے، آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں، پھانسی دے دیں مجھے 23 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، 7 سال ہو گئے میں جج رہا ہوں، اور اب 3.5 سال سے میں ایک سائل بنا ہوا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، میں اس نظام کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں. جس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے بھی سختی سے ان کو سرزنش کی اور کہا کہ یہ عدالت ہے اور آپ ایک فریق ہیں، اور آپ جو ہے اپنے بطور ایک فریق اور بطور وکیل اور ایک قانون دان آپ کو اپنا معیار اتنا نیچے نہیں گرانا چاہیے. اور پھر ایڈوکیٹ حامد خان سے بھی جسٹس عمر طاہر بندیال نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ یہ سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں، موکل ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ عدالت کا وقار جو ہے اس کو بے توقیری کرے اور اس طرح عدالت میں بات کرے، آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جذبات آ جاتے ہیں افریقین میں، کبھی کبھی انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اور جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ 2018 کے جو واقعات تھے وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے لیے کہ ان کی ذرا ذہنی حالت کا سوچ کا اندازہ لگائیں کہ اور بار بار شوکاز نوٹس دیے جا رہے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور اسی سچویشن سے ظاہر ہوتا ہے اس وقت کی جو جوڈیشل کونسل تھی، جسٹس ثاقب نثار جس کے سربراہ تھے، اور پھر آصف سعید کھوسر، جس طرح وہ شوکاز نوٹس دیتے تھے بار بار، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی جوڈیشل کونسل اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ انہوں نے نکالنا ہے جسٹس شوکت صدیقی کو، اور ان کو باقاعدہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. وہ وچ ہنٹنگ ہو رہی تھی شوکت عزیز صدیقی کو. جس پہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ صرف جسٹس صدیقی کی کیوں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، باقی ججز بھی تو تھے، ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی تھی. تو جسٹس ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جناب یہ تسلسل سے ISI کو اپنے فیصلوں ریمارکس کے ذریعے وہ ناراض کر رہے تھے، تو اس لیے صرف جسٹس شوکت صدیقی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا.
ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ ججز جو ہیں وہ مختلف عدالتی کارروائیوں میں مختلف ریمارکس دیتے رہتے ہیں، اور ان ریمارکس کی بنیاد پہ کمرہ عدالت میں دیے گئے ریمارکس کی بنیاد پہ کبھی شوکاز نوٹس جاری نہیں ہوا، لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کو شوکاز نوٹس جاری ہوا اور کہا گیا کہ آپ نے عدالتوں کے بارے میں اور ریاستی اداروں کے بارے میں، حالانکہ ISI اور اس کا حوالہ دیا گیا شوکاز میں، ان کا یہ ریاستی ادارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نے وہ ریمارکس دیے، اپنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس پہ جسٹس سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے بھی کہا کہ ISI مجھے ہاؤنڈ کر رہی تھی، میرا پیچھا کر رہی تھی، اور اس لیے وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور میں شدید دباؤ میں تھا۔ اس پہ جسٹس مہتاب بندیال نے کہا یہ عدالت کے ڈیکورم کا معاملہ ہے اور آپ کو عدالت کے ڈیکورم کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جو جوڈیشل کونسل کی رپورٹ ہے جس کے تحت شوکت صدیقی صاحب کو نکالا گیا ہے، اس میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ جوڈیشل کونسل نے صدر کو جو رپورٹ بھیجی تو اس میں یہ لکھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ، کوئی آزادانہ ذرائع سے، آزاد ذرائع سے یا انڈیپینڈنٹ ذرائع سے، غیر جانبدار ذرائع سے کوئی ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ ملاقاتیں ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا یہ رپورٹ میں آپ لکھ رہے ہیں صدر کے لیے، تو یہ آپ انکوائری کر لیتے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بلا کے پوچھ لیتے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، اور کوئی ثبوت دینا ہے نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ ان کو بطور گواہ بلا لیتے ان فوجی افسران کو، تو آپ نے تو انکوائری کی نہیں۔ اس پہ پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ انہوں نے جسٹس عمر طا بندیال نے کہا کہ ان کو جسٹس صدیقی کو تو اپنے گھر میں فوجی افسران کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو گھر پہ کیوں ملاقاتیں ہوئیں؟ تو جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ یہی سوال جو ہے انکوائری اگر ہوتی تو آپ پوچھ سکتے تھے سابق جج سے کہ بھئی آپ نے کیوں ملاقاتیں کی، کیونکہ انکوائری ہوئی نہیں ہے تو بغیر انکوائری کے آپ نے صدر کو لکھ دیا جوڈیشل کونسل نے کہ جناب ان کو نکال دیا جائے۔ اس پہ جسٹس عمر طا بندیال نے کہا کہ لیکن آپ نے تو ان الزامات کو جو ہے اس حقیقت کو، اس الزام کو جھٹلایا ہی نہیں ہے، آپ نے مانا کہ میں نے تقریر کی، تو یہ تقریر کرنا ہی مس کنڈکٹ تھی۔ تو جب آپ نے اس تقریر کرنے کے عمل کی تردید ہی نہیں کی بلکہ اس کو ایڈمٹ کیا کہ میں نے کی ہے، تو پھر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تو ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو فوجی افسران کے بارے میں الزامات لگائیں وہ سچے یا جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے تو صرف اتنا کہا کہ آپ نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے حوالے سے آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں تقریر ہوئی تھی۔ جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جج روزانہ تقریریں کرتے ہیں، وکلاء سے خطاب کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحبان نے بھی ابھی بھی چیف جسٹس نے تقریب سے خطاب کیا اور تقریریں کی ہیں۔ تو اب اس میں کوئی بات اگر قابل اعتراض تھی تو پھر یہ جب تقریر میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات ہو جائے تو پھر تو انکوائری تو لازمی ہو جاتی ہے قانون کے تحت، پھر انکوائری کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر انہوں نے دہرایا کہ آج تک ججز کو جو ہے وہ اپنے ریمارکس اور آبزرویشن کی وجہ سے شو کاز کبھی جاری نہیں ہوتا ہے۔ جس پہ جسٹس مہتاب بندیال نے کہا جو بھی ہو جائے ججز کو اپنے اوپر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ جسٹس جواد احمد خواجہ نے ایک دفعہ ان کو بتایا کہ جو ہنس ہوتے ہیں جو کہ پانی کے اوپر وہ بڑے خوبصورت بگلے جن کو کہتے ہیں، یا سوین ہوتی ہیں جو بڑی بطخیں ہوتی ہیں سوینز، تو وہ جب پانی کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں تو وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ فلوٹ کر رہی ہے اسموتھلی، جبکہ پانی کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ارتعاش ہوتا ہے، وہ ان کے پاؤں بہت تیز سے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر بالکل اسموتھ ہوتے ہیں۔ تو بقول جسٹس عمر طا بندیال کے جسٹس جواد احمد خواجہ نے ان کو کہا تھا کہ ایک جج کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کے اندر اگر آگ بھی لگی ہو تو ان کو اپنا جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، وہ ظاہر پہ نہیں دکھانا چاہیے۔ تو یہ ایک آخری بات ہوئی اور ابھی بھی اس کی سماعت کل بھی جاری رہے گی۔ اب تجزیہ مختصراً یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے، میں بطور صحافی ان کو جج بننے سے پہلے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے، جذباتی ہیں، ٹیمپرامنٹ ان کا بالکل جج والا نہیں ہے، وہ ایک سیدھے سادھے اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں،
اور جو ان کے دل کی بات ہوتی ہے وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں، مگر کچھ آئین اور قانون اور ضابطۂ اخلاق کے جو تقاضے ہیں ان میں جسٹس صدیقی جیسا ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی اور ایک مذہبی اعتبار سے انتہائی گہرے عقیدے والا آدمی جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ایک بطور صحافی بھی میرا اپنا ذاتی بھی ان کے سامنے کنٹمپٹ کا کیس لگا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے خود فون بھی کر دی جس پہ میں نے ان سے احتجاج کیا، وہ ناراض بھی ہوئے کہ میں نے ان سے یہی کہا آپ کو مجھے فون نہیں کرنا چاہیے، میں جرنلسٹ ہوں، آپ جج ہیں، اور بعد میں پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی چلی۔ وہ اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایز اے جج اکثر وکلا بھی اور ہم صحافی بھی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھتے، انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ غصے والے بھی ہیں، مذہبی جذبات بھی شدید رکھتے ہیں، اور بہت سارے مقدمات کی سماعت کے دوران ان مذہبی جذبات کا اظہار بھی ہوا، اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، جس پہ میں نے تحریر بھی کی، تنقید بھی کیا کہ جج کو اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بطور ایک اسٹریٹ فارورڈ اور صاف گو آدمی، جو بھی فوجیوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور وہ جس قسم کے دباؤ میں تھے، انہوں نے پبلکلی کہہ دیا کہ اس طرح مینوپولیشن کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ انہوں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا، یہ بالکل جرأت کا مظاہرہ کیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ان کو تحریری طور پہ ریکارڈ پہ کچھ نہ کچھ لانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا، اور بطور جج یہ تو ایک انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، مگر کچھ دوسرے مقدمات میں انہوں نے جو اپنے مذہبی اپنے عقیدے کو اپنے ڈیوٹی پہ جس طریقے سے حاوی کیا، وہ میرے خیال میں کچھ مناسب نہیں تھا، اور ان کے یہی مذہبی جو جذباتیت ہے، اور کچھ فیصلے بھی انہوں نے ایسے کیے تھے جس میں ہمارے ملک پاکستان کی کچھ اقلیتیں جو ہیں ان کی جان تک خطرے میں پڑ سکتی تھی، تو ان کو ہٹانے کے لیے بظاہر کچھ طریقہ نکالا گیا، جس وجہ سے ہٹانا چاہیے تھا، جو الزام لگا کے یا جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا وہ وجہ نہیں بتائی گئی، وہ وجہ نہیں بنائی گئی۔ مثال طور پہ یہ بھی ایک مس کنڈکٹ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے عدالت میں بیٹھ کے اپنے ذاتی طور پہ اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد پہ وہ آنسو بہا رہا ہو، جذباتی ہو گیا اور پھر کیس بھی سن رہا ہو، یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، بالکل خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر ریفرنس بنانا کسی بھی پاکستان کے سیاستدان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مذہبی اعتبار سے ہمیں بڑی جذباتی قوم ہے۔ تو کیا کیا گیا؟ جیسے پولیس کرتی ہے کہ کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو پکڑتی ہے تو ثبوت سارے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے عدالت میں ثابت کرنا مشکل ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا پولیس انکاؤنٹر کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور راؤن وار ایک مثال ہے جس پہ کتنے کیسز ہیں، اور ابھی بھی وہ ماشاءاللہ سے تو پولیس انکاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ تو جسٹس صدیقی صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک جوڈیشل انکاؤنٹر کیا گیا، جو ان کی اصل ڈسکوالیفیکیشن بن سکتی تھی، وہ چارج نہیں لگائے گئے، اور اس چیز کو پکڑ کے چارج بنا کے ان سے جان چھڑائی گئی۔ اور یہاں پہ اختلاف یقینی طور پہ ہے، مجھ جیسے کورٹ رپورٹرز کو بھی ہوگا، کیونکہ ہم صحافیوں کا کورٹ رپورٹرز کا فوکس شخصیات پہ نہیں ہے۔ شاید مجھ جیسوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب کو ہٹایا گیا، مجھے اعتراض اس پہ ہوگا کہ ڈیو پروسیس کیوں نہیں اڈاپٹ کیا گیا، اور جس وجہ سے ہٹایا جانا تھا اس وجہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیا، اپنی ملاقاتوں کا انکشاف کر کے فوجی افسران کی عدالتی مداخلت کا، وہ ایک جرأت مند شخص ہی کر سکتا ہے، اور انہوں نے درست کیا اور سچ بولا۔ اس حوالے سے ان کے ان باتوں کے اوپر ہر اصول پسند شخص ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے سمیت۔ اور میرے خیال میں اتنے سنگین الزامات جب ایک ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے آتے ہیں تو اس کی انکوائری تو مسٹ ہونی چاہیے، بلکہ ہائیسٹ لیول پہ انکوائری ہونا چاہیے۔ جوڈیشل کونسل کو یہ انکوائری کرنی چاہیے، اور جب جوڈیشل کونسل جس تقریر کے اوپر اپنے ہی ہائی کورٹ کے جج کو نکال رہی ہے، تو اس تقریر میں لگائے گئے سنگین الزامات کی تحقیقات کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیا یہ کافی ہے کسی جج کو نکالنے کے لیے کہ اس نے الزام لگایا اداروں پہ؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا
کہ اس کو نکالنے سے پہلے انکوائری کر کے یہ بھی ثابت کیا جاتا کہ وہ الزام بھی لگایا اور وہ الزام بھی جھوٹا تھا؟ کیا سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے لیے یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کوئی الزام، کوئی جج جو ہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کافی ہے کہ ایک جج کو جہاں بولنا نہیں چاہیے تھا وہاں بول دیا؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک جج کو نکالنے کے لیے ضروری تھا جوڈیشل کونسل اس بات کی بھی تحقیق کرتی کہ جج نے جو بولا ہے وہ اگر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے تو یہ بھی معلوم کرتی کہ کیا اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہو، تو ان الزامات کی تحقیقات بھی تو ہونی چاہیے تھی نا۔ اور پھر آپ کہتے کہ نہ صرف یہ کہ جج پبلکلی بولا ہے بلکہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے پبلکلی۔ ایک جج اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بھی ایک سنگین کرائم ہے۔ تو انکوائری اس لیے بھی ضروری تھی، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ تو مختصر یہ کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جوڈیشل انکاؤنٹر کیا گیا۔ اب ہو کیا سکتا ہے، آگے کیا قانونی راستے ہیں؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اب اس آئینی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ جو جوڈیشل کونسل نے جو ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا آصف سعید کھوسہ کے دور میں، اس فیصلے کو سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ ساری کارروائی فیئر ٹرائل کے اصولوں کے خلاف تھی، انکوائری نہیں کی گئی اور اس کو جج پہ الزام جو ہے ان الزامات کی پراپر انکوائری نہیں ہوئی، اس لیے وہ فیصلہ غلط تھا اور ان کو بحال کیا جاتا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بحال بھی کر دیتی ہے تو وہ جج نہیں بن سکتے، وہ ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے اور ان کو تمام پینشن و مراد مل جائیں گی۔ یہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا لائسنس حال ہی میں وکالت کا لائسنس بحال کر دیا گیا ہے اور وہ پریکٹس کریں گے، تو کیا وہ پھر وہ سب تفصیل سے عوام کو بتائیں گے جو بطور جج انہوں نے باتیں کی تھی؟ کیا وہ انٹرویو دیں گے؟ کیا وہ مزید انفارمیشن بھی عوام کے سامنے رکھیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو شاید اب سپریم کورٹ جاننا چاہتی ہے، پبلکلی نہیں بھی تو انفارملی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ کہ جس سے مزید ادارے بدنام نہ ہو۔ اور ادارے بدقسمتی سے اب صرف یہ ہم جن کو ادارہ کہتے ہیں یہ ISI خفیہ ادارے نہیں ہیں، تو ان میں ظاہری بات ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ ISI آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہے تو پھر جن پہ اثر انداز ہو رہی ہے ان کی بھی کوئی عزت نہیں رہتی، اور خاص طور پہ ایک ایسے نہج پہ کہ پہلے ہی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بہت سارے دوسرے کالے کرتوت بھی منظر عام پہ ہیں۔ تو اب شوکت عزیز صدیقی صاحب کی درخواست بھی اگر تسلیم کر لی گئی تو پھر تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پہ پکا ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ بندہ تو ہے ہی ایسا۔ تو بظاہر ایک مشکل چیز لگ رہی ہے، مگر پھر اگر شوکت عزیز صدیقی کی درخواست مسترد ہوتی ہے تو پھر شوکت عزیز صدیقی جو ہے پہلے تو صرف وکلا کے فورم میں بولتے تھے، تو اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو ان کو عزت کے ساتھ الزامات سے بری نہ کیا گیا اور ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے، مراعات ہیں، وہ بحال نہ ہوئی، تو پھر وہ ہر فورم پہ بات کریں گے اور شاید ان کے پاس کہنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔